إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به الناس أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات و تمجیدات و تحلیلات پاک مطہر معلا کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق مالک رازق داتا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین تاجدار انبیاء ختم الرسل امام الموحدین امام المجاہدین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. محترم سامعین و سامعات، لائق ستقریم میرے معزز بھائیوں، پچھلے کئی خطبات سے حقوق مسلم کے ضمن میں جنازے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. آج ہم اپنے اس موضوع کو وائنڈ اپ کریں گے. پچھلے خطبے میں ہم نے تعزیت کے مسائل کو بیان کیا تھا. اسی طرح اس سے متعلقہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے
تو اس کے پیچھے وہ کون سے اعمال ہیں جو اس کو فائدہ دیتے ہیں. کیونکہ جب انسان اس دنیا سے تعلق اس کا ختم ہوتا ہے، اس کے اعمال کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. مگر کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کی وضاحت فرمائی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم میں لے کے آئے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان کے بدن سے اس کی روح کا تعلق منقطع ہوتا ہے، وہ اس دار الفانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، تو فرمایا اس کے عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے جاری و ساری رہتی ہیں. اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمائی. فرمایا صدقۃ جاریہ، پہلی چیز ہے کہ وہ انسان کوئی ایسا صدقہ کر گیا، کوئی ایسی نیکی کر گیا جو جاری رہنے والی ہے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان کی علم ينتفع به الناس، کہ وہ علم کسی کو سکھا گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہی ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جس کی وہ صالح تربیت کر کے گیا، وہ اس کے لیے دنیا میں دعا کرتی ہے. پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے بیان کی صدقۃ جاریہ. اس صدقے سے مراد وہ ایک مخصوص صدقہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جس کے مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو ہم صدقہ دیتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی ہی صدقہ ہے. کل معروف صدقہ، انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ جاریہ، یہاں پر اس نیکی سے مراد ایسی نیکی ہے جو جاری رہنے والی ہے. پتہ چلا کہ نیکی کی دو قسمیں ہیں. ایک نیکی وہ ہے جو میں نے کی، میرے نامہ اعمال میں اس کا ثواب بس لکھ دیا گیا. لیکن ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کرتا ہے اور اس کا اجر اور اس کا ثواب اس کو مسلسل ملتا رہتا ہے. مثلا میں یہاں سے باہر نکلا، ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی انسان تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، میں اس کی وہ وقتی پریشانی دور کر دیتا ہوں، یہ مجھے وہ وقتی نیکی کا ثواب مل گیا. لیکن صدقہ جاریہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کسی جگہ پر انسان پانی کے محتاج ہیں، میں ان کے لیے وہاں پہ پانی کا بندوبست کروا دیتا ہوں.
جب تک لوگ اس پانی سے وہاں پر فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک اس انسان کی ہوئی نیکی کا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا اس نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ اللہ کا گھر بنانے کی ضرورت ہے، اس نے وہاں پہ وہ اللہ کا گھر بنوا دیا۔ اب اس اللہ کے گھر میں جب تک نمازیں پڑھی جائیں گی، لوگ اس میں قرآن کی تلاوتیں کریں گے، لوگ اس میں آ کے تعلق باللہ کی مختلف نیکیاں کریں گے، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اس انسان کو وہ ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اور پھر اس میں شارحین حدیث نے یہاں تک بھی لکھا ہے، اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ آدمی جس نے مسجد بنانے میں ایک پرندے کے گھونسلے کی مقدار کے برابر بھی اپنا حصہ ڈالا، تو وہ آدمی بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو یہ مسلسل ثواب ملتا ہی رہے گا۔ کہ اس نے ایک اینٹ ہی اگرچہ کسی مسجد میں لگوا دی، تو جب تک وہ اینٹ اس مسجد کا حصہ رہے گی یہ اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پہلی چیز جو اس کے مرنے کے بعد اس کو مسلسل فائدہ دیتی رہے گی، خواہ اسے اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سو سال ہو جائیں، اس انسان کو اس کا مسلسل ثواب ملتا ہے۔ آج ہمیں بھی اس طرح کی نیکیوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ وقتی نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کچھ ایسے اعمال بھی کر جائیں کہ جس کے ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اور وہ میرے نامہ اعمال میں مسلسل نیکی لکھی جاتی رہے۔ تو پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ صدقۃ جاریہ، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا علم ينتفع به الناس، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ اور شارحین حدیث میں اس پہ لکھا ہے کہ اس علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے، کہ اگر کوئی انسان کسی کو قرآن پڑھا دیتا ہے، کوئی ایک حدیث بتا دیتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا قرآن کا علم بتانے والا ہو یا کوئی پورا حدیث کا ذخیرہ اس کو پڑھانے والا ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری ایک حدیث بھی تمہارے تک پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو صرف ایک حدیث بھی سکھا دیتا ہے، جب تک وہ آدمی اس حدیث پہ عمل کرتا رہے گا یہ سکھانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے، کیونکہ یہ آگے سکھانے والے جب تک آگے سکھاتے رہیں گے یہ پہلے سکھانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا ایک آدمی نے اگر 50 بندوں کو قرآن پڑھا دیا، ان 50 میں سے اگر ایک بھی ایسا نکل آیا جس نے آگے کئی 50 کو قرآن پڑھا دیا، اس نے آگے کئی 50 کو قرآن پڑھا دیا، تو ان سب کا ثواب اس پہلے انسان کو جس نے قرآن سکھایا ہوگا سب کے حصے کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک باقاعدہ ایک سند ہے، چین کا ایک سلسلہ ہے کہ میں نے جن اساتذہ سے قرآن حدیث پڑھا، انہوں نے جن سے پڑھا، انہوں نے جن سے پڑھا، حتیٰ کہ یہ سند کا ایک سلسلہ پورا اللہ کے نبی تک جاتا ہے۔ اور آج تک دنیا میں جتنی بھی جگہوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، ان سب کے سب کا ثواب
وہ اللہ کے نبی کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے آگے تابعین کو سکھایا، تابعین نے آگے تبع تابعین کو سکھایا، انہوں نے عامہ محدثین کو سکھایا، انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور یہ چلتا چلاتا سلسلہ آج تک ہم تک پہنچا۔ اور یہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا، یہ جو اس کو سکھاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتے رہے گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من دل علی خیر فہو کفاعلہ، وہ آدمی جو کسی کی خیر کے معاملے پہ رہنمائی کر دیتا ہے۔ میں راستے میں جا رہا تھا نماز پڑھنے، مجھے ایک دوست مل گیا، میں نے اس کو کہا وہ بھائی نماز پڑھنے چلے۔ اگر وہ میری اس دعوت پہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چل پڑتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا جو ثواب ملے گا اسی قدر ثواب مجھے بھی ملے گا۔ میں نے اگر اپنی نماز علیحدہ پڑھی ہے تو مجھے 2 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ خیر کا وہ سلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ جو کسی کی خیر پہ رہنمائی کرتا ہے، آگے کرنے والا جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب عطا کرتے ہیں، اگرچہ یہ دنیا سے چلا بھی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باقاعدہ ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے باقاعدہ یہ بیان کیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھائیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والی جو حکمت حدیث ہے وہ بھی لوگوں کو سکھائیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل اجر کا جو مسئلہ ہے یہ قیامت تک ہے۔ اور اس پہ اصل میں مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹے ہوئے، آپ کے بیٹے وفات پا جاتے، تو مکہ کے لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ نبی نعوذ باللہ ابتر ہے، مطلب اس کی جڑ کٹی ہے، اس کی آگے نسل نہیں چلے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، اے نبی یہ جو آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ خود ابترے ہو جائیں گے، یہ خود دنیا سے مٹ جائیں گے، آپ کا نام ہمیشہ تک جاری رہے گا۔ اور آپ کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں سورہ القلم کے اندر بیان کیا، فرمایا اما بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک اجرا غیر ممنون، کہ نبی آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، ان لک اجرا غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ ایسا اجر کا سلسلہ دیا، کیوں کہ آپ نے یہ علم لوگوں کو سکھایا، جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی دی گئی وہ آپ نے آگے لوگوں کو سکھائی اور ان لوگوں نے آگے سکھائی۔ یہ قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ کے نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کئی مقامات پہ بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الجمعہ کے اندر بھی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے امیین کے اندر سے مبعوث کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اس نبی کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے، اللہ کی طرف سے آنے والی جو آیات ہیں وہ ان کو پڑھ کے ان کے اوپر تلاوت کرے اور ان کو وہ آیتیں سکھائے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب بیت اللہ بنایا، سیدنا اسماعیل نے اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کے وہاں پر جو دعا کی تھی،
ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا کہ اس نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس علم کو آگے لوگوں کو سکھانے والے تھے. تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ آدمی جو کسی کو ایسا علم سکھا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھانے والے ہوں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ ہر استاد ہر معلم کو اس کی قبر میں جانے کے بعد بھی اس کا اجر پہنچتا ہی رہے گا. اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جس کی یہ اچھی تربیت کر کے گیا، صالح تربیت کر کے گیا، اگر یہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی یہ اولاد، کیونکہ یہ اس کی کمائی ہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اس کو مسلسل ان کا ثواب خود بخود پہنچتے ہی رہے گا. اگرچہ اولاد کی نیت ہو یا نہ ہو، والدین کو اولاد کے کیے ہوئے ہر نیک عمل کا اجر اور ثواب پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ یہ اولاد اس کی کمائی ہے. یہاں پر ہمارے ہاں معاشرے میں ایک مسئلہ چلتا ہے، لوگ ثواب پہنچاتے ہیں جس کو ہمارے ہاں ایصال ثواب کہا جاتا ہے. قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا اور کوئی کام کر کے کہ میرے اس کیے ہوئے عمل کا اللہ یہ ثواب فلاں فلاں کی روح کو پہنچا دے. قرآن اور حدیث کے اندر ایسے عمل کے لیے کوئی ایک دلیل موجود نہیں ہے کہ نیکی میں کروں اور میں کہوں اللہ اس کا سارا ثواب اس کو پہنچ جائے. قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی مثال نہیں. یہ ہمارے ہاں مسئلہ آیا کہاں سے؟ کچھ مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتے ہیں جس کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی. وہ مسائل کیا ہیں؟ مثلاً ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اس کے اوپر حج ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے وہ حج ادا کر دوں؟ آپ نے پوچھا کہ اگر اس کے اوپر کوئی دنیا والوں کا قرض ہوتا تو تو اس کو ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں کرتی. تو فرمایا یہ اللہ کا حق ہے، اس کو ادا کرنا زیادہ حق ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے تو ایک آدمی وہاں پہ تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک عن الشبرمہ. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میرا ایک عزیز ہے جو فوت ہو گیا، میں اس کی طرف سے حج کے لیے آیا. تو آپ نے پوچھا کیا تو نے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر اس کی طرف سے حج کرنا، اور وہ جو تم حج کرو گے وہ ہوگا ہی اس کی طرف سے. وہ نیابت ہے، نیابت اور چیز ہے اور ایصال ثواب اور چیز ہے. نیابت یہ ہوتی ہے کہ کسی کام میں میری شروع سے نیت ہی یہ ہے کہ اللہ جو یہ میں مثال کے طور پہ حج ہے یا روزوں کا مسئلہ بھی شریعت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا اس پر روزے اس کی قضائی اس کی طرف سے دی جا سکتی ہے، تو اس میں شروع سے نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میں فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں. جبکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ میرا پڑھا ہوا قرآن اس کا ثواب بھی فلاں کو پہنچا دے، اس کی قرآن اور حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ملتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد جس کی صالح تربیت کی، اچھی تربیت کی، یہ آج میرے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں بڑا لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہمیں دی ہے اس کا ہم سے سوال بھی کیا جائے گا.
یہ اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. آج ہم اپنی اولادوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو رعایا عطا کی ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن تم سے اس کے بارے سوال کیا جائے گا. اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو، جہاں پر اپنے نفس کی فکر کرتے ہو، جہاں پر میں خود اٹھ کے فجر کے لیے مسجد میں آتا ہوں، میں خود پہلی صف کا نمازی ہوتا ہوں، میں 5 کی بجائے 7 نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے. یہ جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، کل قیامت کے دن اس کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا. آج بڑے بڑے دیندار گھروں میں اولادوں کے مسائل لوگ بتاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے میرے بیٹے کو اگر کوئی آدمی تھپڑ مار دے تو میں اس کی جان لینے تک جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھایا. میرے بھائیوں، اگر کل قیامت کے دن یہ کلیاں ہماری آنکھوں کے سامنے اگر جہنم کا ایندھن بن گئی تو کیا حال ہوگا؟ آج ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے. آج میرا بیٹا اگر بزنس میں تھوڑا سست ہو، دنیا کے معاملات میں توجہ نہ دے، تو میں باقاعدہ اس کو ایک ایک چیز سکھاتا، سمجھاتا، پڑھاتا ہوں، اس کے اوپر وقت لگاتا ہوں. کبھی ہم نے اس کی آخرت کی بھی فکر کی؟ یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، اگر کسی کو تھوڑی بھی ملی اس کی بھی گزر ہی جائے گی، لیکن میرے بھائیوں وہ آخرت کی زندگی ہی الحیوان، جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اصل زندگی ہے، وہ آج ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اور پھر اگر ہم ان کو نیک اور صالح بنا جائیں گے تو یقیناً یہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے. نہیں تو ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے دنیا میں، باپ کے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے باپ کے لیے مانگنا کیا ہے. وہ باپ جس نے اپنی زندگی میں اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو مٹا کے دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو ہر وقت کام میں لگا کے کہ میرا بچہ سہولت کی، آسانی کی زندگی بسر کرے، آج وقت آتا ہے یہ بیچارہ ہاتھ باندھ کے پیچھے خاموش ہو کے کھڑا ہوتا ہے. آؤ کم از کم یہ دین کی جو بیسکس ہیں یہ ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ اگر ہم چلے بھی جائیں دنیا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اعلیٰ علیین کے اندر درجہ دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد اچانک اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ وہ نیک اور صالح اولاد جس کو تو دنیا میں چھوڑ کے آیا، آج وہ تیرے لیے وہاں پر دعا کر رہی ہے، اس کے بدلے اللہ تیرے درجات کو بلند کر رہا ہے. آج ہمیں اپنی اولادوں کی فکر کرنی چاہیے. اور پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایسے والدین یا ایسے لوگ کہ جو اللہ کی توحید کی بجائے ایمان سے خالی ہو کے اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا قطعی فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى. فرمایا نبی آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اگرچہ وہ
قریبی ترین عزیز ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم من اصحاب الجحیم، جب پتہ چل گیا کہ یہ آدمی ایمان سے خالی دنیا سے چلا گیا ہے۔ نیک اولاد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی عیسائی ہے، اس کا بیٹا اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ بہت بڑا عالم بھی بن گیا، تو اب وہ باپ جس کو ایمان کی دولت نہیں ملی، اس نیک اولاد کو اس باپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے، کیونکہ وہ ایمان سے دنیا سے خالی گیا ہے، وہ ایمان میں دنیا سے نہیں گیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل ایسا بیان کیا ہے جو انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی حدیث جس کو امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لے کے آئے ہیں کہ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں پہرا دے رہا ہوتا ہے، اور اس پہرے کے دوران کوئی تیر آیا، کوئی گولی آئی، یا ویسے ہی وہاں پہ اس کی وفات ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو عمل کر رہا ہوگا قیامت تک اس آدمی کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھتی ہی چلی جائیں۔ حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا رباط یوم و لیلہ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر و قیامہ، فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر کھڑے ہونا، فرمایا کہ یہ اتنا بہتر ہے کہ جیسے ایک آدمی نفلی ایک ماہ کے روزے اور ان کا قیام کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن مَاتَ، اگر وہ وہیں پر فوت ہو جاتا ہے، اس کو وہاں پہ شہادت نصیب ہو جاتی ہے، فرمایا اجری علیہ عملہ الذی کان یعملہ، اللہ تعالیٰ وہ عمل جو وہ وہاں پہ کر رہا تھا، اصلا اس نے پہرے پہ کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، یا کوئی نوافل ادا کیے، تو فرمایا وہ عمل جو وہ کر رہا تھا قیامت تک اس آدمی کو وہ اجر اس عمل کا ملتا ہی رہے گا۔ اور اسی مفہوم کی حدیث امام طبرانی اپنی اوسط میں لے کے آئے ہیں، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل عمل ینقطع عن صاحبہ الا المرابط فی سبیل اللہ، فرمایا ہر اس آدمی کا جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں پہرا دینے والا ہوتا ہے، وہ مجاہد جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے اجر کو بھی قیامت تک جاری اور ساری رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھ کے ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیو، ابھی رمضان المبارک قریب ہے، تو ہمارے بھائی ہر سال تھر پاتکر یا مٹھی وغیرہ کے علاقوں میں جہاں پر پانی کی قلت ہے، رمضان کے قریب وہاں پہ جا کے کنویں کھدواتے ہیں، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو آج جیسے کہ یہ مسئلہ بھی بیان ہوا، اسی مناسبت سے میرے ذہن میں آیا، تو اگر آپ میں سے کوئی بھائی وہاں پر اپنے نام کا کنواں لگوانا چاہتا ہو اپنی فیملی کی طرف سے، تو
عمر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو 20-25 دن کا پروسیس بھی ہوتا ہے، اگر ہم آج وہ کریں گے تو رمضان تک وہ چالو ہو جائے گا۔ اور یہ عمل پانی پلانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا کہ کہتا ہے اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے میں کوئی ایسا سلسلہ شروع کروں کہ جس کا اجر اس کو ملتا رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کی طرف سے پانی کا کوئی انتظام کروا دے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس صحابی نے اس کا اہتمام کروایا۔ تو آج بھی اگر ہم میں سے کوئی بھائی یہ چاہتے ہیں، اگر کوئی بھائی خود وزٹ کرنا چاہتا ہو، وہاں پہ جا کے خود وزٹ کریں، یہ زیادہ اجر کی بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جا کے نیکی کریں۔ لیکن اگر وہ نہیں جا سکتا تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذریعہ بنائے ہیں، سبب بنائے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مل جل کے اس کام میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ کچھ بھائیوں نے بیماروں کے لیے بالخصوص دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بیماروں کو بھی صحت عطا فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان، اللہم انصرہم من نصر دین محمد، اللہم انصرہم من نصر دین محمد، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انت الشافی لا شافی الا انت، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبح اسم ربك الأعلى الذي
يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وغرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن